جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے اپنی اس کا آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سینگ ہے یا ایک کہہ لیں کہ ان کی کتابوں میں پایا جانے والا قول ہے، ایکم ایوادی بیتر، خدا کی ذات پاک ایک ہے۔ تو اس کا بعد اس میں اسکالرز نے کہا کہ یہ وہی مطلب ہے جیسے ہم وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں۔ البتہ اس ذات کو ہندو مذہب میں اس کو پرمیشر کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ذات کو جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ذات تو ایک ہے لیکن اس کی صفات جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور بعض رشی آپ کو پتہ ہے نا جی کہ وہ لوگ نیک لوگ جو ہندوؤں کے ہاں جو اولیاء اتقیاء یا بڑے لوگ ہوتے ہیں نیک، ان کو رشی کہا جاتا ہے، جو خداؤں کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا پیغام دوسروں تک جو ان رشیوں کے مطابق ان صفات کی تعداد 33 لاکھ تک ہے، لیکن ان میں 3 بڑی جامع صفات ہیں۔ یہ جن لوگوں نے جن کا یہ خیال ہے کہ ہندو دھرم میں توحید پائی جاتی ہے، ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ 3 بڑی جامع صفات ہیں۔ ایک ہے خالق، جسے وہ برہما کہتے ہیں، یعنی یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو برہما ہے اس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ نمبر 2 حافظ، یعنی وشنو، حفاظت کرنے والا اور بچانے والا۔ اور تیسرا ہے مالک شیوا، جس کا کام ہے مارنا، جلانا یعنی زندہ کرنا، اور سزا و جزا کا نظام وہ چلاتا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ 3 خدا ہیں اور ان صفات جو ہیں وہ معلوم ہیں ہمیں۔ آپ پیجیے۔ اپنے مائک جو ہے نا وہ آف کر دیں تمام اسٹوڈنٹس۔ تو جو میں نے کتاب آپ کو ریکمینڈ کی تھی ہندو مذہب کے بارے میں معلومات خواجہ حسن نظامی کی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو نواب صاحب کا لکھا ہوا، اس میں سے میں نے یہ جو ہے نا آج کے لیکچر کی سلائیڈز اس میں سے تیار کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ شکتی بولا جاتا ہے ہندو میں، اور اس کا مطلب واقعی قوت ہوتا ہے، تو اصل میں یہ جو صفات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ان کا ظہور ایک خاص قوت یعنی شکتی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ یعنی جو پرمیشر ہے اس کی جو صفات ہیں، یہ 3 خالق ہونا، حافظ ہونا، اور جزا و سزا کا مختار ہونا، مالک ہونا، تو مختلف جو صفات ہے وہ ایک خاص شکتی کے ذریعے ظاہر ہے۔ مثلا خالق برہما نے اپنی حکمت یعنی سرسوتی سے دنیا کو پیدا کیا۔ اب یہ جو معنی ہے سرسوتی کا معنی حکمت کا لیا ہے، یہ انہوں نے شاید اس لفظ کے، یہ سرسوتی جو لفظ سنسکرت میں بولا جاتا ہے، اس کے معنی تلاش کر کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کا مطلب حکمت ہوتا ہے، کیونکہ خالق نے دنیا کو پیدا کیا، یعنی خالق میں صفت حکمت مستور ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ سرسوتی کو استعارے کے طور پر یعنی مثال کے طور پر اس کی زوجہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور دوسرا حافظ یعنی وشنو، اپنی رحمت یعنی جو شخص حفاظت کرتا ہے کسی کی، وہ اس کے اندر جو صفت رحمت ہوتی ہے، تو رحمت کو لکشمی کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر لکشمی جو آج دولت کے ساتھ یا خوشحالی کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت۔ تو پرمیشر جو ہے اس کی یہ والی صفت جو ہے جو وشنو کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اور اس کی جو زوجہ کہا جاتا ہے لکشمی، وہ ایکچولی اس کی صفت رحمت ہے۔ اور تیسرا ہے مالک، یہ صفت ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اور مالک شیوا ہے اپنی قدرت، اور قدرت یہاں پاروتی ہے جو اس کی زوجہ ہے۔ اس قدرت کے ذریعے وہ دنیا میں جزا و سزا کا مختار ہے، یعنی مالک کی صفت میں قضاء و قدر کا ظہور ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے استری مورتی کی۔ اب یہ ایکویشن آپ دیکھیں ذرا، عام طور پر یہ ہمارے ہاں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خالق بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کی جو صفت خلقت ہے اس کو لازمی ہے کہ وہ
وہ حکمت پر مبنی، یعنی اس کی تخلیق جتنی بھی ہے وہ حکمت پر مبنی، اور دوسری حفاظت کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہی ہے، اور وہ ہمیں نقصانات سے بچاتا ہے، ہمیں پرورش کرتا ہے، تو یہ اس کی صفت رحمت ہے۔ اسی طرح وہ مالک ہے، وہ ہمارا تو اس مالک ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا قضاء و قدر کے یعنی ہمارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو نواب صاحب کے بقول کے پرمیشن کی جو ایکویشن ہے وہ بھی بالکل اس کے برابر ہے، اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو وہ ہے برہما سرسوتی وشنو لکشمی شیوا پاروتی۔ تو بنیادی طور پر جو ہندو مذہب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی بہت سارے جو ہندو ہیں وہ توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں ہیں، اور میرے ایک کلاس فیلو جو سندھ کے رہنے والے ہیں اور پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہندوؤں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مورت کو پوجنے کے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور تاریخی طور پر بھی ہم دیکھیں گے کہ مورتی کے پوجا اور اس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چلتی رہیں۔ تو یہ اصل میں اس ویک کا ٹاپک تھا جو ہم نے کور کیا۔ یہ کل والی بات تھی جو آج میں نے سلائڈس کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم سوال و جواب کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی الاؤ کرتا ہوں 1 منٹ پلیز۔ جی سب سے پہلے کون بات کرنا چاہے گا؟ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے اپنا مائک آن کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ سر جی عدنان۔ جی عدنان۔ سر جی اس کی بھی پی ڈی ایف فائل بنانی ہے، یہ جو آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہے؟ ہاں جی اس کی بھی بنانی ہے۔ تو جی ٹھیک ہے۔ آپ نے شیئر کر دی تھی جو کل والی تھی؟ جی کل والی بک شیئر کر دی تھی۔ اچھا اچھا، گروپ میں شیئر کی ہیں آپ نے، میں چلو دیکھ لیتا ہوں نا۔ تو جی سر، ہاں جی وہ جو آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ شیئر کی تھی وہ بھی میں نے پی ڈی ایف فائل بنائی تھی، وہ بھی شیئر کی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نا یہ جو ہمارا بنیادی جو ٹاپک تھا نا یہ تریمورتی کے حوالے سے، کیونکہ جی اس سر۔ ویک میں ہم نے اسی کو کور کرنا تھا، آج ہماری آخری کلاس ہے اس ہفتے کی، جی سر۔ تو یہ مکمل ہو گیا۔ جی اب نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا اس کے اوپر سلائڈ بناؤں گا اور آپ کے ساتھ، تو میرے پاس اس کی بھی ریکارڈنگ ہے جو آج میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، اور جی اس سر۔ سے پہلے لیکچر جو میں نے دیا تھا آپ کو منڈے کو اس کی ریکارڈنگ بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں۔ جی سر، آپ پھر ہمیں لنک بھیج دینا اور ہمارے لیے پھر آسانی ہو جائے گی۔ سر آپ پھر ہمارے گروپ میں آپ لنک بھیج دیجیے گا تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم پھر دیکھ لیں گے نہیں یوٹیوب سے۔ میں اصل میں ہمیں یہ کہا گیا یوٹیوب پہ، اس کو میرا چینل میں بنایا ہے، اس پہ میں اپلوڈ کروں گا، اس کا آپ کو لنک بھیج دوں گا، جی تو جی وہی آپ سر کہہ رہا ہوں۔ وہاں سے پھر جیسے مرضی اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ جی ٹھیک ہے سر، میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہوگا، آپ اپنا مائک آف کر دیں۔ جی سر۔ جی وقار آ گئے ہیں کلاس میں؟